یہ انہوں نے بہت اچھا ریسرچ ورک کیا اور اس کے اوپر سال ایک سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے لگایا. یہ اوور نائٹ سٹوری تیار نہیں ہوئی ہے, تو اس سے اس کی ہمت اس نوجوان کی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس نے اس خبر پہ محنت کی ہے. جو ہیڈ لائن میرے لیے ہے وہ کہ ان کے 47 کیبنٹ منسٹرز جس کا ڈیٹا پورا زاہد گشکوری کے پاس ہے, ان کی جائیدادیں جو ڈکلیئرڈ ہیں یہ ساری اصل ویلیو سے کم ہوں گی. آپ یہ بات یقین رکھیے گا, تسلی رکھیے گا میری طرف سے. اگر کسی نے 10 آج سے 3.5 سال پہلے بتائی تھی تو ہو سکتا ہے وہ 40-50 ارب کے وہ مالک ہوں. تو اب وہ 10 ارب سے بڑھ کر 10 ارب 20 کروڑ سے بڑھ کر 17 ارب ان کی مالیت ہو چکی ہے 3.5 سال کے عرصے میں. یہ ڈکلیئرڈ ویلیو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ سن کے کوئی چمبا تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, نارمل ہے. میرا خیال ہے جی کہ پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی یہ فیملی بزنسز ہیں یا ان کے ذاتی بزنسز ہیں. جب آپ وزیر کے طور پہ اپنا کام کر رہے ہوں تو آپ کے پاس کاروبار کرنے کا تو وقت نہیں ہوتا, کیونکہ آپ سرکار کی پے رول کے اوپر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے تمام وزراء کے ایسٹس دیکھے جائیں اور اس پہ 70% اضافہ ہو, جس میں سے 250-250% اضافے والے وزراء بھی ہیں, تو کم از کم ان کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے. تھوڑے کان تو کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا 200-300% اضافہ ہو گیا. میں بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں پرووکیشن میں نہیں لگانا, تھوڑا الرٹ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے تو ان کو خود بھی, اور الیکشن کیونکہ انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہوئے ہیں, تو الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ لینا چاہیے ایک نظر اچھی طرح سے کہ بھائی. اور پھر ایک سوال کانفلکٹ کے اس میں ضرور نکلتا ہے کہ کچھ وزراء جن میں سے ایک آدھ کا ہم ذکر کرتے بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی وزارت کے دورانیے میں اپنے آپ کو $2.5 ارب یعنی $2,500 ملین $250 ملین کا ٹھیکہ دے دیا. یعنی 1 ارب کے اندر 1 بلین کے اندر 1,000 ملین ڈالر ہوتے ہیں. یہ $2,500 ملین کا ٹھیکہ ہے. تو اگرچہ آپ کی وہ فیملی کا بزنس ہے مگر آپ وزیر ہیں. اچھا, کچھ وزراء ان کیسے ہیں جن کی شوگر ملز تھیں, کچھ آٹا ملز تھیں, کچھ ادویات کے کاروبار میں تھے, کچھ کی مائننگ جن کے بزنسز چل رہے ہیں, اگر ان کی لیجٹمیٹ انکریز ہوئی ہے کاروبار میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسی وجہ سے میں الزام نہیں لگا رہا. الیکشن کمیشن اور FBR کو اس کے اوپر وضاحت کرنی چاہیے. اور دوسری بات, مگر ٹیکس پیڈ اضافہ ہے. لیکن ایک میں گزارش اور کروں گا سر, وہ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں جس پہ میں نے الزام چوز کیا کہ نہ لگایا جائے, تو پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی اور پہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو سٹینڈرڈ یہی استعمال کریں. یعنی جب آپ اگر ایک سوال تو میرا جینوئنلی بنتا ہے سر, ایسٹس بیونڈ مین پاکستان میں جب پوچھے جاتے ہیں کہ ذرائع آمدن سے زائد ہیں اثاثے, تو اس کے اوپر پھر FBR کو جواب دینا چاہیے. یہ 17 وزراء کے نام نہیں ہے نا, زاہد گشکوری نے تفصیل بھی بتائی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں FBR سے, میں تو آن ایئر درخواست کروں گا, آپ کی حکومت ہے, آپ سے بھی, کہ آپ FBR سے بولیں کہ اس کے اوپر ایک وضاحت جاری کریں, کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈرز ہیں, آپ کا کوئی چیز ذاتی پرائیویٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پبلک نہ کیا جائے. اس کے اوپر وضاحت کریں کہ نون سورسز سے اضافہ ہوگا یا نون سورسز سے اضافہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے, ان کی عزت محفوظ رہنی چاہیے. اگر نون سورسز ہے تو وہ قابل احترام ہے, عزت محفوظ رہے. لیکن اگر نون سورسز ہیں, مگر میں کہوں گا اس کا ایک موازنہ کرنا چاہیے کہ اگر آج آپ کو یہ ڈکلیریشن آ جائے کہ میرے ایسٹس کے اندر 100% اضافہ ہوا ہے, تو آپ سوچیں کہ PTI والے میرے دوست جو ہیں وہ میرے متعلق کیا کہیں گے. وہ چور ڈاکو بولیں گے. تو میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا